تو اچھی تعریف کی خصوصیات میں سے یہ ہے، یعنی تعریف کا مطلب ہے کسی تصور کو کے معنی کو بیان کرنا بنیادی طور پر، اور اس کو انگریزی میں ڈیفینیشن کہتے ہیں۔ تعریف کی جامع معنی ہونا جو ہے وہ تعریف کی اچھائیوں میں سے ہے۔ تعریف کی اچھی تعریف وہ ہے یا مکمل تعریف وہ ہے جو جامع بھی ہو اور معنی میں۔ جامع معنی میں ہو کہ ایسی کسی چیز کو نہ چھوڑے جو اس تصور کے تحت آتی ہے، اور معنی معنی میں ہے کہ ایسی کسی تصور کو اس تصور میں داخل نہ ہونے دے جو اس تصور میں شامل نہ ہو۔ تو خلافت کی جامع معنی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا جو جوہر ہے یا خلافت کے جو افراد ہیں یا ممبرز ہیں، خلافت کا جو سیٹ ہے، اس تعریف کے نتیجے میں ان میں سے کوئی اس سیٹ سے باہر نہ جائے، اور معنی معنی میں ہے کہ کسی ایسی چیز کو خلافت میں شامل نہ کرے جو خلافت نہ ہو۔ انگریزی میں کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ ڈیفینیشن جو ہے اس کو بہت زیادہ ٹو براڈ نہ ہو، یعنی بہت زیادہ وسیع نہ ہو کہ اس میں ایسی چیزیں بھی آ جائیں جو جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس میں شامل نہ ہو، اور ٹو نیرو بھی نہ ہو، یعنی آپ ان چیزوں کو بھی نکال دیں جو اس تصور کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ تعریف کے نقائص میں سے ہے کہ وہ جامع اور معنی نہ ہو، اور جامع اور معنی ہونا تعریف کی جو ہے تکمیل کے لیے اسی شرائط میں سے اچھی تعریف وہ ہے جو جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو۔ تو وہ صرف وہی چیز رکھے گی جو اس تصور میں شامل ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی اس میں شامل کرے گی، نہ اس سے کم۔ تو شاہ صاحب نے جن کی نظر جو ہے کتاب و سنت، فقہ، عقائد اور علم کلام اور سیرت میں اور تاریخ پر نہایت وسیع اور گہری تھی، وہ مقاصد شریعت کے رمز آشنا تھے، عالم دین، ایمان ہے۔ خلافت کی ایسی جامع معنی تعریف ہے جیسے بہتر تعریف کرنا مشکل ہے۔ اگر وہ جامع معنی ہے اور تعریف کے تمام جو شرائط پہ پوری اترتی ہے تو اس سے بہتر تعریف کرنا مشکل ہے۔ اس تعریف کا ہر لفظ اپنے ساتھ معنی اور مطالب اور مسئلوں کا ایک دفتر رکھتا ہے، یعنی ایک اچھی تعریف ہے۔ اور یہ کتاب، یہ جو تعریف ہے یہ حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب ضالۃ الخفا سے ہے، خلافت الخلفاء، اس کے شروع میں ہی ہے۔ اور گو کہ جو تعریف ہے، جو کتاب ہے وہ زیادہ تر فارسی میں، لیکن یہ تعریف جو ہے شاہ صاحب نے عربی میں ہی کی ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں الخلافت وہی ریاست العامہ، تو یہ ریاست عامہ ہے پھر تصدی لاقامت الدین۔ اور یہ اس میں ایک اہم چیز ہے، جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں گے خلافت حضرت شاہ صاحب نے تعریف کی ہے اقامت الدین کے تصور، یہ بہت اہم ہے، دین کو قائم کرنا یا قائم رکھنا۔ الخلافت یہ ریاست العامہ فی تصدی لاقامت الدین باحیاء، پھر اقامت الدین کے تصور کے ذریعے خلافت کے تصور کی تشریح کی ہے، اور پھر اقامت دین کی تشریح کی ہے، کیونکہ اقامت دین یعنی اس تعریف کے 3 لیئرز ہیں ایمان میں اگر دیکھا جائے تو تعریف تو کر رہے ہیں خلافت کی۔ تعریف میں یہ ہے کہ آپ تصورات ایسے، یعنی مطلب یہ کہ عمومی یہ چیز ہے کہ جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں آپ، تو تعریف آپ یہ تصور ہے اسی طرح جیسے مطلب ایک لفظ ہے اس کا معنی آپ ڈکشنری میں دیکھ رہے ہیں ایک لحاظ سے، تو لفظ ہے اس کا معنی آپ ڈکشنری میں دیکھ رہے ہیں، اور جو معنی ہے وہ لفظ جس کا معنی دیکھ رہے ہیں اس سے بھی مشکل ہو، تو یہ کوئی اچھی ڈکشنری نہیں ہوگی۔ اسی طرح مطلب تعریف اگر آپ خلافت کی کر رہے ہیں اور اس کی تعریف ایک ایسے تصور سے کر دیں جو خلافت کی طرح جو ہے تعریف کا محتاج ہے، اور تو یہ کوئی اچھی تعریف نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ شاہ صاحب خلافت کی تعریف کر رہے ہیں اقامت دین کے تصور کے ذریعے، لیکن پھر اس کو دیکھتے ہوئے کہ اقامت دین خود جو ہے تعریف کا محتاج ہے، اس کی اقامت دین کی بھی تعریف کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اس میں لیئر بنے ہیں اس تعریف میں کہ خلافت کی تعریف کی ہے اقامت دین سے، یعنی خلافت کی پھر یعنی اس میں ضمن جو ہے خلافت کی 2 قسمیں کر دی ہیں تقریباً، ریاست عامہ اور ریاست خاصہ۔ یہ خلافت کی نہ بھی ہو تو خلافت ایک ریاست عامہ کی 2 قسمیں کر دی، سوری ریاست کی 2 قسمیں کر دی، تو خلافت جو ہے ایک قسم کی ریاست ہے، ایک قسم کی جو ہے حکومت ہے، ایک قسم کی سوورنٹی ہے، حاکمیت اعلیٰ ہے، اور ایک قسم کی ادارتی صف بندی ہے۔ اور اس تعریف کے ضمن میں بغیر اس کو واضح طور پہ کہے بغیر تعریف جو ہے ریاست کی 2 قسمیں کرتی ہے، ریاست عامہ اور ریاست خاصہ۔ خلافت جو ہے وہ ریاست ہے، لیکن ہر قسم کی ریاست کو خلافت نہیں کہتے۔ ریاست یعنی حکومت یا سوورنٹی، حاکمیت یا ادارتی صف بندی، لیکن ہر قسم کی ریاست جو ہے یا ہر قسم کی حکومت جو ہے وہ خلافت نہیں، صرف ریاست عامہ جو ہے وہ خلافت کے ذمہ آتی ہے۔ تو ریاست عامہ جو ہے خلافت سے بھی اونچے درجے کا، یعنی اونچے درجے کا یعنی وسیع تصور ہے۔ تو تصورات بھی مطلب یہ ہے کہ عمومیت کے لحاظ سے کچھ تصورات، کچھ دوسرے تصورات کچھ عمومی ہوتے ہیں، کچھ خصوصی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ عمومی ہوتے ہیں نسبتاً، کچھ زیادہ خصوصی ہوتے ہیں۔ تو عمومیت کے لحاظ سے جو اعلیٰ درجے کا یہاں تصور ہے وہ ریاست کا تصور ہے، ریاست۔ اور پھر ریاست کے نیچے جو ہے 2 قسم کی ریاستیں آتی ہیں، ریاست عامہ اور ریاست خاصہ۔ اور
اور پھر ریاست عامہ کے نیچے جو ہے خلافت آ گئی، خلافت کے نیچے جو ہے اقامت دین آ گئی۔ اب اس میں جو ہے جو تصور کا وہ کر رہے ہیں، خلافت کا تصور جو ہے اس کے معنی بیان کر رہے ہیں ریاست کے تصور سے، لیکن ریاست کی تشریح اور توضیح ایک لحاظ سے نہیں کی، کیونکہ وہ کم از کم ان کے فہم میں جو ہے خلافت کے مقابلے میں زیادہ عام فہم تصور ہے، کیونکہ خلافت کے مقابلے میں ایک عمومی تصور، اور پھر خلافت ریاست عامہ ہے، اور ریاست عامہ کس چیز کے لیے؟ اقامت دین، اور اقامت دین جو ہے تقریباً اسی درجے کا تصور ہے جیسے خلافت کا، یعنی تو اس لیے پھر اس کی تشریح کی۔ تو اس لحاظ سے خلافت کی تشریح کی ریاست کے تصور کے ذریعے، اور ریاست کے تصور کو فرض یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ریاست کیا ہے، اور اس ریاست کا مقصد اقامت دین ہے۔ پھر اقامت دین کی تشریح کی ہے کہ اقامت دین کیا ہے، اور اقامت دین کی جو تشریح کی ہے وہ السٹریٹو ڈیفینیشن ہے، یعنی اس کی مثالیں دیں، یعنی جنس اور فصل والی تعریف نہیں کی ہے بلکہ السٹریٹو تعریف کی ہے، یعنی مثالوں کے ذریعے۔ تعریفوں کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو ایک قسم جو ہے اس کی السٹریٹو ہے۔ مثلا کوئی مجھ سے پوچھے کہ روٹی کیا ہوتی ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی روٹی کی ماہیت بیان کروں، ایسی چیز ہے جو آٹے سے بنتی ہے، آٹے کو گوندھ کر اس کو آگ دینے سے وغیرہ، اس سے پختہ کرنے سے مثلا، لیکن یہ کہ یہ اس کی حقیقت کے لحاظ سے تعریف ہے، لیکن یہ کہ السٹریٹو ڈیفینیشن روٹی کی یہ ہے کہ میں کہوں روٹی سے مراد ہے افغان روٹی سے مراد ہے نان، روٹی سے مراد یعنی روٹی کی مختلف قسمیں بیان کروں اور ان کی مثال دے دوں یا اس کو دکھا دوں، یہ ہے روٹی۔ بہرحال اچھا جی اچھا جی، تو خلافت جو ہے وہ ریاست عامہ ہے، عمومی حکم، یہ حکومت، یہ سربراہی۔ خلافت جو ہے تمام مسلمانوں کی عمومی حکومت کا نام ہے، جو تمام مسلمانوں پر حاوی ہو۔ تو اس کی مثال ایسے لیں گے، مطلب یہ کہ پاکستان اگر مسلمان ہے، اگر یہ فرض کر لیں کہ پاکستان سارے مسلمان جو ہیں پاکستان میں، تو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ خلافت ہوگی، اور جو ریجنل حکومتیں ہوں گی جیسے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی، وہ اس کی عمارت ہوں گی۔ تو خلافت جو ہے وہ عمومی حکومت کا نام ہے مسلمانوں کی، لیکن مسلمان جو ہے حکومت مختلف مقاصد کے لیے کام کر سکتے ہیں دنیاوی لیکن مسلمانوں کی دنیاوی مقاصد، محض دنیاوی مقاصد کے قیام کے لیے جو حکومت قائم ہوتی ہے اس کا نام خلافت نہیں۔ خلافت وہ ہے جس کا مقصد ہو اقامت دین، اس کا قیام کا مقصد ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا اور دین کو قائم رکھنا۔ اور پھر دین کو قائم رکھنے کا کیا مقصد ہے، اس کو السٹریشن کے ذریعے واضح کیا، یعنی اس کو مختلف اس کی فنکشنالٹی کے ذریعے واضح کیا۔ اقامت دین کی ماہیت بیان نہیں کی کہ اقامت دین کیا ہوتی ہے، بلکہ اقامت دین کے مختلف افراد بیان کیے، مختلف اس کے جو ممبرس ہیں، کیونکہ اقامت دین کیا ہے، تو اقامت دین یہ ہے نماز، 5 وقت کی نمازیں قائم کرنا، پڑھنا نہیں، پڑھ تو مطلب قائم کرنے میں مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مساجد بنانا، امام مقرر کرنا، مؤذنین مقرر کرنا، اور اس کو ان کی تنخواہیں دینا وغیرہ، مثلا تو یہ سارا اقامت صلاۃ میں آ گیا۔ اور اقامت دین جو ہے، اقامت صلاۃ جو ہے اقامت دین کا ایک جز ہے، یا ایک اس کا فرد ہے، یا ایک اس کی مثال ہے۔ تو مثالوں کے ذریعے، السٹریشن کے ذریعے اقامت دین کا مطلب واضح کیا۔ تو اقامت دین تو خلافت جو ہے وہ اقامت دین ہے کا مقصد، یعنی یہ ریکارڈ نہیں ہوا تو اس کو دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں۔ تو دینی علوم کا احیاء کی بات اس لیے ہوئی، احیاء دینی علوم کی تجدید ہمیشہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجددین کو دینی علوم کے احیاء کے لیے بھیجتا ہے۔ احیاء کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دینی علوم میں تحریفات در آتی ہیں، غلوف در آتا ہے، افراط اور تفریط در آتی ہے، تو مجددین اس تحریف کو دور کرتے ہیں اور اس غلوف کو دور کرتے ہیں، اور علوم کو جو ہے زیادہ مستقیم پر پھر جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، مطلب افراط اور تفریط مثلا یہ کہ۔ اور دوسرا جو ضرورت ہوتی ہے دینی علوم کے احیاء کی، وہ حالات کے بدلنے کے ساتھ جو ہے دینی علوم کو نئے تقاضوں کے مطابق مدون کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں اضافے کی ضرورت پڑتی ہے، حتیٰ کہ نئے علوم کی ایجاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا صدر اول میں رسول پاک موجود تھے، صحابہ موجود تھے، تو اور وہ سب عربی زبان جانتے تھے، اور ان میں سلیقے کی بنیاد پہ جو ہے احکام اخذ کرنے کا ان میں ملکہ بھی تھا، اور رسول پاک موجود تھے تو رسول پاک سے پوچھ لیتے تھے۔ تو اس زمانے میں نہ فقہ تھی، ان معنوں میں نہ اصول فقہ تھا، نہ صرف تھا، نہ نحو تھا، نہ بلاغت تھی، نہ کلام تھا، نہ منطق۔ پھر جیسے جیسے ضروریات پیش ہوئیں، یعنی مطلب یہ کہ جب غیر عرب لوگ مسلمان ہوئے تو اب ان کی زبان جو ہے عرب مسلمانوں کی زبان میں ملنے لگی، تو زبان کا جو ملکہ ہے ان میں کم ہونے لگا، تو پھر ضرورت پڑی کہ ان علوم کو مدون کیا جائے تاکہ ان کو پڑھ کے ہر کوئی اپنی زبان ٹھیک کر سکے۔ ان میں چار علوم مدون کیے، پھر انہوں نے اللہ نے مجددین کو بھیجا، مطلب صرف، امام خلیل، نحو، ابو اسد دویلی حضرت علی کے شاگرد ہیں، اور علم بلاغت اس میں بڑے بڑے نام ہیں، عبدالقاہر جوشانی اور جار العظم الشری اور دوسرے ائمہ سکاکی اور دوسرے ائمہ، علم لغت، کمامیس اور علم بلاغت۔ تو یہ 4 علوم جو مرتب ہوئے عربی زبان کے احیاء کے لیے، کیونکہ عربی زبان کے احیاء کے بغیر دین کا احیاء ناممکن ہے، کیونکہ قرآن جو ہے عربی مبین میں نازل ہوا، اور حدیث پاک بھی عربی مبین میں،
इसी तरह मतलब ये कि जब फ़लसफ़ा आया यूनानी तो उसके मुकाबले के लिए फ़लसफ़ा पढ़ना पड़ा। मंतिक का इल्म जो है उसको मुरतब किया मुसलमानों ने और इल्म कलाम नया इल्म ईजाद किया ताकि जो है फ़लसफ़े का मुकाबला किया जा सके इस कानून इस्लाम के मुताबिक। फ़लसफ़े के जो शकूक व शुबहात, तो उससे पहले जो है इल्म कलाम नहीं था। यानी उमूमी तौर पे इल्म कलाम के जो उसूल हैं वो कुरान मजीद में भी मौजूद हैं और सहाबा और रसूल पाक की ज़िंदगी में भी कुछ उसके इशारात मिलते हैं, लेकिन एक बतौर इल्म के और एक बतौर मादे के उसकी तदवीन नहीं होती। वो इसलिए उसकी ज़रूरत पेश आई कि हालात, तो जब हालात पेश आए, जब फ़लसफ़े का मुकाबला हुआ और उसके मुकाबले ज़रूरत पेश आई, तो इसकी भी ज़रूरत पेश हुई कि इस इल्म दीन की तजदीद की जाए, उसमें नए उलूम शामिल किए जाएँ, मंतिक और फ़लसफ़ा उसमें शामिल किया जाए और इल्म कलाम की इजाद की जाए। तो अल्लाह ने मुजद्दिदीन को भेजा। उनमें बहुत से लोग थे, यानी कुछ लोग मतलब ये कि मुअतज़िला में से कुछ लोग थे, हालाँकि कई पहलुओं से वो गुमराह भी थे, लेकिन उन्होंने मतलब ये कि इल्म उसूल को मुरतब किया, इल्म कलाम के पहले मुरतबीन में से थे। तो फिर उलमाए अहले सुन्नत आए, जैसे इमाम अबुल हसन अशअरी और इमाम उल हरमैन और इमाम गज़ाली और इमाम राज़ी, और फिर मतलब ये कि इमाम और दूसरे अइम्मा, और फिर दूसरे उसमें फिर अहले सुन्नत में मुख्तलिफ मज़ाहिब आए। फिर इमाम इब्न तैमिया आया, उन्होंने तनकीद की उस इल्म कलाम पर, जो अहले सुन्नत के यहाँ से आया था उस पर भी, क्योंकि उसमें कुछ यानी तहरीफ़ात और ग़ुलूव दर आया था, ताकि उसको तजदीद की जाए वगैरह वगैरह। और फिर लोगों ने फिर जो है हम्बली इल्म कलाम और इमाम इब्न तैमिया के इल्म कलाम की तनकीद पर तनकीद की, क्योंकि उस तनकीद में भी ग़ुलूव शामिल हो गया था वगैरह। तो इस लिहाज से दीनी उलूम के इह्या की बात इन मानों में करते हैं कि इसके इह्या की ज़रूरत होती है दो तरह से। एक ये कि उन उलूम में जो है तहरीफ़ दर आती है वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ, ग़ुलूव दर आता है, तो उसको दूर करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मुजद्दिदीन आते हैं, जैसे इमाम गज़ाली, यानी मतलब ये कि और तमाम उलूम की तजदीद की, यानी हत्ता कि फ़िक़्ह जैसे मुक़द्दस इल्म में जो तहरीफ़ात और इफ़रात और तफ़रीद दर आया था, उस पर तनकीद इह्या और फ़िक़्ह ज़ाहिर और बातिन और उनके मिलाप की बात है वगैरह वगैरह। और दूसरी जो तजदीद की ज़रूरत पेश आती है, वो हालात के तब्दील होने के साथ-साथ नए उलूम की ज़रूरत पेश आती है, या पुराने उलूम को नए तरीके पर और मुनज़्ज़म तरीके पर मुदव्वन करने की ज़रूरत पेश आती है वगैरह वगैरह। तो इकामत दीन की एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो है दीनी उलूम का इह्या है। और ये ज़ाहिर है कि ये काम जो है अफ़राद करते हैं, लेकिन ये कि इज्तिमाई काम है, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, उसके लिए इदारे भी चाहिए, मदरसे बनाना, उनकी किफ़ालत करना, तो उसके लिए जो है हुकूमत और मुसलमानों की जमात की उमूमी, जमात मुस्लिमीन की उमूमी वसाइल की ज़रूरत पेश आती है। तो खिलाफत का मतलब है इकामत दीन, और इकामत दीन का मतलब है उलूम इस्लामिया को पढ़ना पढ़ाना, उलमा की किफ़ालत करना, ताकि वो अपने आप को इस काम के लिए, फिर तालिब इल्मों की किफ़ालत करना, किताबें लिखने के लिए जो है पैसे चाहिए, तो उसके लिए मदद करना, वक्फ़ बनाना, वफ़ करना, ताकि जो है लोग मौज से आज़ाद होकर जो है दीन के इल्म की खिदमत करते रहें। तो ये हुकूमत का काम है, ये खिलाफत का काम है। ये सबसे अहम तरीन कामों में से इकामत दीन उलूम दीनिया के, क्योंकि उलूम दीनिया के बगैर जो है मतलब कोई भी अमल जो आप करेंगे, वो अगर उसकी बुनियाद सही इल्म ना हो, तो वो अमल जो है सारा हबा है यानी बेफ़ायदा है। और एक बहुत बड़ी गुमराही की जो वजह है वो जहालत है, और इस्लाम इल्म है, इस्लाम इल्म है, कुफ्र जो है जहल है। इसलिए उलमा जो है अंबिया के वारिस इन्हीं मानो, क्योंकि वो उलमा जो हैं अंबिया के उलूम के वारिस और उनकी हिकमत के वारिस। और इस सारे निज़ाम को कायम रखना, उसको चलाना, उसके लिए जो है असबाब मुहैया करना, उसके लिए इदारे बनाना, ये सब जो है खिलाफत के बहुत बड़े मकासद में से एक मकसद है। और जब खिलाफत नहीं होती, तो फिर मुसलमानों की जमात के लिए, ये जमातों पर जो है ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो काम खिलाफत की नियाबत के तौर पर करें, जब तक खिलाफत का ना हो। तो यहाँ पे रुकते हैं, इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे।